ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ وزیر، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، میرے پاس دنیا جہان کی ہر راحت و سکون کا سامان موجود ہے، جو چیز ایک خوشحال زندگی گزارنے کے لیے چاہیے وہ سب کچھ میرے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی زندگی میں سکون نہیں ہے، دل خوش نہیں ہے۔ اور ایک طرف میرا خادم ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ جاہ و حشمت، نہ مال و دولت، نہ عشائشات، نہ محلات، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہر وقت خوش اور خرم دکھائی دیتا ہے۔ جب یہ بات سنی تو وزیر کہنے لگا، آپ ایسا کریں، اس خادم کے ساتھ 99 کا قاعدہ جاری فرمائیں۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو بادشاہ کہنے لگا، 99 کا قاعدہ کیا مطلب، کہنا کیا چاہتے ہو؟ وزیر کہنے لگا، آپ ایسا کریں، رات کو خادم کے دروازے پر جائیں، ایک تھیلی کے اندر 99 دینار ڈالیں، خادم کے دروازے پر لٹکا دیں اور اوپر لکھ دیں، یہ 100 دینار میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے۔ یہ آواز لگا کر کے واپس آ جائیں اور پھر دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کے مشورے کو قبول کیا، تھیلی کے اندر 99 دینار ڈالے، خادم کے دروازے پر لٹکا دی، لکھ دیا، یہ 100 دینار میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے۔ یہ لگا کر آواز بادشاہ واپس آ جاتا ہے۔ اب خادم باہر نکلا، خوشی سے تھیلی اٹھائی، گننے لگا تو 99 دینار تھے، ایک کم تھا۔ سوچا کہ شاید کہیں گر گیا ہوگا، دروازے کے آس پاس تلاش کرنے لگا، لیکن پھر بھی وہ اس کو نہیں ملا۔ کچھ دیر کے بعد بیوی بچے بھی باہر آئے، سب لوگ تلاش کرنے لگے، تلاش بسیار کے باوجود بھی وہ دینار نہیں ملتا ہے۔ 99 کے 99 ہی دینار تھیلی کے اندر تھے۔ اب رات بھر 1 دینار کی تلاش میں گزار دی۔ صبح کو خادم بادشاہ کے دربار میں کام پر اپنی ملازمت پر جب آیا تو چہرہ مرجھا ہوا، پریشان، رات بھر نیند نہ ہونے کی وجہ سے طبیعت مجمحل اور بوجھل تھی۔ جب بادشاہ نے یہ سب کچھ دیکھا تو بادشاہ کو 99 کے قاعدے کا راز سمجھ آیا، اور وہ یہ تھا کہ ہم رب کی عطا کردہ 99 نعمتوں کو پانے کے باوجود بھی ایک مفقود نعمت کے حصول میں لگے رہتے ہیں۔ وہی ہماری سوچ و فکر کا محور، اسی کے لیے رات دن تگ و تاج، جد و جہد، محنت، جفا کشی، ہمیشہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ رب کی جو عطا کردہ نعمتیں، ان پر شکر گزار نہیں بنتے اور کسی حال میں بھی رب کا شکر ادا نہیں کرتے، جبکہ انسان کی زندگی کی خوشی کے لیے یہ سب سے بڑی دولت ہے، شاہ کلید ہے کہ رب کی رضا پر راضی رہے، رب کی تقسیم پر راضی رہے، جو تجھے ملا ہے اسی پر راضی رہے۔ رب کہتا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کے حصول پر شکر گزار بندے بن گئے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم نے نافرمانی کی، ناشکری کی ہے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج انسان اسی فکر میں ہے، 1 کے 2 کیسے ہوں گے، 2 کے 4 کیسے ہوں گے۔ جو چیز ملی ہے اس پر تو شکر گزار نہیں، جو پاس میں ہے نہیں اس کے لیے رات دن تک وہ تاج میں لگا ہے، جد و جہد میں لگا ہوا ہے، جبکہ وہ ملنے والی ہے نہیں، ملے گا اتنا ہی جتنا تیرے نصیب کے اندر لکھ دیا گیا۔ تو دنیا میں آ کر رات دن ہاتھ پیر مارتا رہے۔ ارے جب تو ماں کے شکم میں 120 دن کا تھا، اسی وقت رب نے تیرا رزق بھی مقرر فرما دیا، تیری عمر بھی مقرر فرما دی تھی، کتنے دنوں تجھے دنیا میں رہنا ہے اور کتنا رزق تجھ کو ملنا ہے۔ اب اس سے نہ کوئی چھین سکتا ہے جو تیرے نصیب میں ہے، اور جو تیرے مقدر میں ہے نہیں تو لاکھ کوشش کر کے بھی اس کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو رب کی تقسیم پر راضی رہو، اسی میں جو ہے تو تمہیں سکون میسر ہوگا، ورنہ دولتوں کے انبار لگا لو پھر بھی سکون نہیں مل سکتا۔